جس کو غریب اور فقیر اللہ کے رسول پاتے. اگر کوئی سوال کرنے والا آتا، کوئی پوچھنے والا آتا، کوئی مانگنے والا آتا، کوئی ضرورت مند آتا، تو اللہ کے رسول اس بیت المال میں سے اٹھا کر اس کو دیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیت المال کا نظام رسول اکرم کے زمانے سے رائج ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت سارے غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محتاج ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے نہیں مانگتے، کیونکہ ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، ان کے اندر کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے. تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے. تو فقیر سے پہلے ہمیں مسکین آدمی کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے، بیت المال میں سے دینا چاہیے، کیونکہ مسکین آدمی حقیقت میں محتاج ہوتا ہے. دعوت کا کام کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پامفلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، نماز کیا ہے. تیلگو زبان میں پامفلیٹ بنا کر جب تک آپ غیر مسلمین میں نہیں بانٹیں گے، قرآن کا تیلگو ترجمہ آپ جب تک غیر مسلمین میں نہیں دیں گے، تب تک ان کو اسلام معلوم نہیں ہوگا. یہ تمام کام کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کے خرچ کے لیے بھی بیت المال سے مال ادا کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر اس کے گھر میں ایک جگہ جمع ہو کر دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا. اسی مناسبت سے مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے بیت المال اور اس کے مصارف، میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ صبح کے 10:30 11 بجے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان کے ایام ہیں، روزے کی حالت ہے، دھوپ کے دن ہیں، اتنا لمبا وقت بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اس لیے مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو ٹاپک ہے بیت المال اور اس کے مصارف. پہلے ٹاپک کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیت المال کسے کہا جاتا ہے؟ بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے. گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، گھر، بیت. اور مال، اس کا معنی اور مطلب تو ہم لوگوں کو معلوم ہے. تو بیت المال کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی جگہ جہاں پر مال کو جمع کیا جائے. ایک ایسا گھر، ایک ایسا آفس یا ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر مال کو جمع کیا جائے، اس کو بیت المال کہا جاتا ہے. اب بیت المال کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا افادیت ہے؟ اگر ہم یہ سوال قرآن اور حدیث میں ٹٹولیں گے تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بیت المال قائم ہونا چاہیے، ایک بیت المال کا انتظام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال کو اصول کرتے تھے، صدقہ و خیرات کے مال کو اصول کرتے تھے، اور مال غنیمت کو بھی اصول کرتے تھے. مال غنیمت یعنی جنگ جب ہوتی تھی، کفار سے جو بھی مال ملتا تھا
چاہے وہ جانور ہو، گھوڑا ہو، ہاتھی ہو، یا پھر جنگ کا سامان ہو، تلوار ہو، ہتھیار ہو، یا پھر روپیہ پیسہ ہو، جو بھی سامان، جو بھی چیزیں جنگ ہو جانے کے بعد، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جانے کے بعد کافروں سے جو مال ملتا تھا وہ مال غنیمت بھی بیت المال میں لا کر جمع کر دیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کا مال، صدقہ و خیرات کا مال، اور پھر یہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوتا تھا، اللہ کے رسول بیت المال میں اس کو جمع کر کے اب جب بھی ضرورت مند کو اللہ کے رسول دیکھتے، جو بھی محتاج اللہ کے رسول جس کو دیکھتے، جس کو غریب اور فقیر اللہ کے رسول پاتے، اگر کوئی سوال کرنے والا آتا، کوئی پوچھنے والا آتا، کوئی مانگنے والا آتا، کوئی ضرورت مند آتا، تو اللہ کے رسول اس بیت المال میں سے اٹھا کر اس کو دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بیت المال کا نظام رسول اکرم کے زمانے سے رائج ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے بیت المال کی، لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا مال نکالتے بھی ہیں تو انفرادی طور پر نکالتے ہیں۔ انفرادی طور پر زکوٰۃ نکالنا، ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ہماری زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اجتماعیت کے ساتھ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر ہم ایک ٹیم کو تیار کر کے، ایک سوسائٹی بنا کر، ایک کمیٹی بنا کر بیت المال کو قائم کر کے وہاں پر زکوٰۃ کا مال دے کر وہاں سے ہم اپنی زکوٰۃ کو غریبوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس چھوڑی ہوئی سنت کو آج زندہ کرنے کے لیے بہت ساری سوسائٹیوں کو دیکھا گیا، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے فسادات اور فتنے کا باعث وہ بیت المال بن جاتا ہے۔ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے، عبادت میں، نماز میں جس طرح اخلاص ضروری ہے، روزے میں، حج میں، عمرہ کرنے میں جس طرح اخلاص ضروری ہے، ویسے ہی بیت المال کو شروع کرنے، اس کو قائم کرنے، اس کو چلانے میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ تو اب آئیے بیت المال کے مصارف کیا ہیں، یعنی بیت المال کا مال ہم کہاں کہاں پر لگا سکتے ہیں۔ مصارف کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہاں کہاں پر یہ مال لگا سکتے ہیں، ہم کس کس کو یہ مال دے سکتے ہیں۔ 10 مصارف میں آپ کے سامنے گنا کر اور ان کی اہمیت اور فضیلت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بیت المال کا جو مال ہم لگا سکتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر فقیر، دوسرے نمبر پر مسکین۔ فقیر اور مسکین کو ہم بیت المال میں سے مال اٹھا کر ان کو دے سکتے ہیں، ان کی ہم لوگ وہاں پر مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے پاس مانگنے والے آتے ہیں، جو ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگنے والے آتے ہیں، ہم ان کو فقیر کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، ورنہ وہ لوگ تو مانگ مانگ کر عمارتیں بنا لیتے ہیں، پکے گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بنا لیتے ہیں۔ فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں اور فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ علماء اور محدثین نے ان دونوں میں فرق یہ بیان کیا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو اور وہ لوگوں سے مانگتا ہو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کی تعریف کرتے ہوئے فقہاء اور محدثین نے کہا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ کھانے کے لیے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
اور مانگتا بھی نہیں ہے. کیوں مانگتا نہیں ہے؟ غیرت کی وجہ سے نہیں مانگتا ہے, شرمندگی کی وجہ سے نہیں مانگتا ہے. بہت سارے غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محتاج ہیں, لاچار ہیں, بے بس ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, لوگوں کے سامنے نہیں مانگتے, کیونکہ ان کے اندر غیرت ہوتی ہے, ان کے اندر کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے. تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہے. تو فقیر سے پہلے ہمیں مسکین آدمی کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے, بیت المال میں سے دینا چاہیے, کیونکہ مسکین آدمی حقیقت میں محتاج ہوتا ہے, مسکین آدمی حقیقت میں ضرورت مند ہوتا ہے. فقیر تو مانگ مانگ کر کھاتا ہے, کبھی ضرورت کو پورا ہو جانے کے باوجود بھی فقیر مانگتا رہتا ہے. اس لیے مسکینوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے. فقیر اور مسکین کی اگر ہم بیت المال کے ذریعے مدد کریں گے تو اس کا ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے, اس کا ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے. آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, یعنی جہاد کرنے کے برابر ایسے آدمی کو ثواب دیا جائے گا جو مسکین اور بیوہ اور فقیر لوگوں کی مدد کرتا ہے. پھر اسی حدیث میں کہا گیا, مزید فضیلت کو بتایا گیا, یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزے رکھتا ہو. یعنی رات بھر اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو رات بھر نماز پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اور دن بھر روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب کسی فقیر اور مسکین کی مدد کرنے والے کو ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم بیت المال میں مال جمع کریں گے اور بیت المال سے کسی بیوہ یا کسی فقیر یا کسی مسکین کو اگر وہ مال جائے, مستحق تک وہ مال پہنچ جائے, اگر بیت المال میں آپ 1 روپیہ بھی جمع کرتے ہیں, اگر آپ بیت المال میں 1 روپیہ بھی جمع کرتے ہیں تو آپ کو جہاد کا ثواب ملنے والا ہے, آپ کو رات بھر نماز پڑھنے کا اور دن بھر روزے رکھنے کا ثواب ملنے والا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. بیت المال کے جو مصارف ہیں ان مصارف میں دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر یتیم ہے. یتیم کو ہم بیت المال میں سے دے سکتے ہیں, بلکہ دینا چاہیے, یتیم کی کفالت کرنا چاہیے, کیونکہ یتیم بغیر باپ کے, بغیر سہارے کے زندگی گزارتا ہے. یتیم, اس کا جینا, اس کا کھانا اور پینا بہت مشکل سے مشکل اس دنیا میں وہ مصیبتوں کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, کیونکہ باپ کا سہارا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. جب باپ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے, جب باپ کا سایہ کسی اولاد کے سر پر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ اولاد لاچار اور بے بس والی زندگی گزارتی ہے. اسی لیے اسلام نے یتیموں کا بہت ہی زیادہ خیال کرنے کا حکم دیا, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے, جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے, روپیہ پیسہ دے کر اس کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو پڑھاتا ہے, اس کو آگے بڑھاتا ہے, جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو میں اور وہ کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا, اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی کے اشارے سے کہا کہ یتیم کی مدد کرنے والا اور میں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں
یتیم کی مدد کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. یعنی یہ دو انگلیاں جتنا قریب قریب ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں قریب قریب رہیں گے. اللہ کے رسول کا پڑوسی بنا دیا جائے گا اس انسان کو جو یتیم کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. آج ہمارے بازو میں کوئی مالدار آدمی بڑھ جائے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. آج ہمارے بازو میں کوئی ایم ایل اے آ کر بیٹھ جائے، کوئی سی ایم آ کر بیٹھ جائے تو ہماری چھاتی فخر سے چوڑی ہو جاتی ہے کہ میرے بازو میں ایک ایم ایل اے آ کر بیٹھ گیا. لیکن غور کریں، یہاں جنت میں اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل ہونے والی ہے. اللہ کے رسول کو بازو بٹھایا جائے گا، اللہ کے رسول کے بازو ہم لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اللہ کے رسول کا پڑوسی بنایا جائے گا اس انسان کو جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. اور یتیم کی کفالت کہاں سے ہوگی؟ وہی بیت المال سے ہوگی. بیت المال میں مال جمع کریں گے، یتیموں کو تلاش کر کے ان کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس ثواب کو پا سکتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے پڑوسی جنت میں بن سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف میں سے چوتھا مصرف ہے بیواؤں کا خیال کرنا. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث کو پیش کیا. بخاری کے حدیث میں کہا گیا کہ بیوہ کی مدد کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے. بیوہ، شوہر زندہ تھا تو عورت اپنے شوہر کے سہارے جیا کرتی تھی. شوہر زندہ تھا کما کر لاتا تھا، شوہر زندہ تھا کھلاتا پلاتا تھا. شوہر مر گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ بہت ہی لاچار اور بے بس ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے بیوہ خواتین کا بہت زیادہ خیال رکھنے اور کرنے کا حکم دیا ہے. اور بیواؤں کو آپ لوگ بیت المال سے ماہانہ راشن دے سکتے ہیں. اگر اتنا مال آپ کے بیت المال میں جمع ہو جائے، بیواؤں کو آپ اپنے ایریے کے تلاش کیجئے، کم بیواؤں سے شروعات کیجئے، 2 بیوہ 3 بیوہ، جیسے جیسے مال میں اضافہ ہوتا جائے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. 2 بیواؤں کو بھی اگر آپ ماہانہ راشن دیتے ہیں، ماہانہ 2000 سے 2500 روپے کا راشن، جس سے اس کا 1 مہینے کا گزارا ہو سکے، جس میں چاول بھی شامل ہو، جس میں تیل شامل ہو، جس میں کچھ دالیں شامل ہو، کچھ میں کچھ مسالے شامل ہوں. ماہانہ میں ماہ میں جو کھانے پینے کے لیے راشن کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کو آپ ایک کٹ بنا کر ایک بیوہ کو دے دیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت والی وہ چیز ہو جاتی ہے اور آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح بیت المال اس کے مصارف میں سے 5واں مصرف ہے مقروض کی مدد کرنا. مقروض، اگر کوئی آدمی قرض میں مبتلا ہے، قرض لے کر پھنس چکا ہے، اس کا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ قرض کو ادا نہ کرے لیکن قرض لے کر مجبوری میں پھنس چکا ہے، تو ایسے انسان کی بھی مدد بیت المال سے کی جا سکتی ہے. اور ایسے انسان کی مدد کرنے کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں جو فوت ہو گئے اس حال میں کہ ان پر قرض کا بوجھ باقی تھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مومن لوگوں میں جو لوگ فوت ہو گئے، مر گئے اس حال میں کہ ان پر قرض کا بوجھ باقی تھا تو میں ان کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے مقروض لوگ جو قرض کی حالت میں مر گئے ان کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے اٹھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا تھا، جو بھی مال آپ کو ملتا تھا، چاہے وہ مال غنیمت میں سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کسی مال کو جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ جو مقروض لوگ ہیں،
ان کے قرض کو ادا کرنے کی اللہ کے رسول کوشش کرتے، اور جو انتقال اسی حالت میں کر گئے ہیں تو اللہ کے رسول ان کی ذمہ داری لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ بیت المال کو ہم قائم کریں گے تو اس سنت کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ بیت المال سے ہم کسی مقروض کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ مقروض انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ مقروض انسان، اس سے کئی قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ قرض لے لیا، نہیں دے پا رہا ہے، قرض کی وجہ سے وہ انسان جھوٹ بولتا ہے، قرض میں مبتلا ہو کر کبھی دھوکہ دیتا ہے، قرض میں کہیں کوئی اور اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقروض کا خیال کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور یہ بھی بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ اسی طرح بیت المال کے مصارف میں سے چھٹا مصرف ہے بیمار۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی بیمار ہو جائے اور کوئی بڑی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر پا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی فالج کے اثر میں مبتلا ہو گیا، کسی کا ہاتھ پڑ گیا، کسی کا پیر لقوہ مار گیا، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں کہ بیماری کا علاج کر سکے۔ اگر آپ کے پاس بیت المال ہوگا تو آپ ایسے بیمار کی آسانی کے ساتھ مدد کر پائیں گے۔ اگر ایک آدمی جا کر کچھ مدد کرتا ہے، 1000 روپے دے گا، 2000 روپے دے گا، اس کی وہاں پر کوئی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ مرض بڑا ہے، کوئی آپریشن ہونا ہے، کڈنی کا آپریشن ہونا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی آپریشن کے لیے 2 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کے لیے 3 لاکھ، کوئی آپریشن تو 15 لاکھ کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے۔ اگر 1000 2000 کوئی الگ انفرادی طور پر جا کر دیتا ہے تو مریض کی کوئی ضرورت وہاں پر پوری نہیں ہوگی۔ اگر بیت المال کا نظام آپ کے پاس ہوگا، بیت المال میں ایک بڑا اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا، کوئی آدمی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ فوراً اس کی مدد کر دیں گے، علاج ہو جائے گا، تو آپ اس کی بیوی کے دعا کے مستحق ہو جائیں گے، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعا کے آپ حقدار ہو جائیں گے، چھوٹے بچوں کی دعا آپ کو لگ جائے گی، کیونکہ اگر بیماری میں وہ فوت ہو گیا تو بیوی اور بچے انات اور بیوہ اور اس حالت میں وہ زندگی گزاریں گے، تو پھر زمانے میں زندگی گزارنا ان کے لیے بہت ہی دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ تو بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی بیت المال کا ایک مصرف ہے، بیت المال میں سے دیا جا سکتا ہے، اور بیماروں کی مدد کرنا، ان کی بیمار پرسی کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے، حق ہے، حق۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہا گیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا گیا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو آپ ان کی عیادت کرو، آپ ان کی مدد کرو، ان کی بیمار پرسی کرو، یہ حق ہے۔ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو اس حق کے بارے میں کل اللہ کے پاس قیامت کے دن آخرت میں پوچھا جانے والا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک 7واں مصرف ہے، دعوت و تبلیغ کے کام پر بھی بیت المال کے مال کو لگایا جا سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ بھی اہم فریضہ ہے ہمارے اوپر، فرض ہے، فرض۔ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام بھی فرض ہے۔ جس طرح رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں ویسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام بھی فرض ہے، اور اس کام کے کرنے میں بھی جو بھی خرچ آتا ہے وہ تمام خرچ
بیت المال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی دائی کو بلایا، دائی آ کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو دائی کے آنے جانے کا خرچ، ان کو کھانا کھلانے پلانے کا خرچ، دعوت کا کام کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پامفلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تیلگو زبان میں پامفلیٹ بنا کر جب تک آپ غیر مسلمین میں نہیں بانٹیں گے، قرآن کا تیلگو ترجمہ آپ جب تک غیر مسلمین میں نہیں دیں گے، تب تک ان کو اسلام معلوم نہیں ہوگا۔ یہ تمام کام کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں کے خرچ کے لیے بھی بیت المال سے مال ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیت المال کے مصارف میں سے 8واں مصرف ہے دینی و اصلاحی بیانات کو قائم کرنا۔ جیسا کہ آج ایک دینی پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، ایک اصلاحی پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، اور ایسے پروگرام سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے پروگرام سے بہت ساری نالج بڑھتی ہے، دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ابھی آپ صبح سے شام تک یہاں پر ہیں، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کتنی باتیں آپ کو یہاں پر معلوم ہوئی۔ جو باتیں آپ کو نہیں معلوم تھی، کسی کو ایک بات، کسی کو 2 بات، کسی کو 10 باتیں، کچھ نہ کچھ نئی دین کی باتیں ان دینی پروگرامات سے معلوم ہوتی ہیں اور اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے دینی پروگرام کا، اصلاح۔ ہم لوگ دنیا میں پڑھ کر، بزنس میں پڑھ کر دنیا 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 اس کو کمانے میں ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے پروگرامات جب ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے اندر بیداری آ جاتی ہے، ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سود کھاتے تھے، سود لیتے اور دیتے تھے، رشوت لیتے اور دیتے تھے، لیکن آج کے بیانات کو سننے کے بعد ان کے دل میں یہ ارادہ ہوا، انہوں نے قسم کو کھایا کہ میں آج کے بعد نہ سود لوں گا نہ دوں گا، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ کون اللہ سے جنگ کو مول لے گا؟ آج کے بعد میں یہ حرام کام نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ کر کے اگر ایک آدمی بھی اس مجلس سے اٹھا ہوگا تو یہ مجلس کامیاب مجلس ہے، کامیاب مجلس ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی و اصلاحی بیانات کو مقرر کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے جو خرچہ آتا ہے، وہ خرچہ بھی بیت المال سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے مال جمع ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ دینی اور اصلاحی بیانات کو منعقد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیت المال کے مصارف میں سے 9واں مصرف ہے، 9 کے بعد 10 آخری ہے۔ 9واں مصرف تعلیم ہے، تعلیم۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم چیز ہے آج کے ماحول کے حساب سے۔ بیت المال سے آپ ان بچوں کو پڑھائیں جو پڑھنے کا خرچ نہیں برداشت کر سکتے۔ کچھ خاندان، کچھ گھر والے، کچھ ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ کچھ عالم دین بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے اور ہاسٹل کا خرچہ برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو آپ ایسے بچوں کو، اپنے گاؤں کے بچوں کو تلاش کیجئے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ہوشیار اور شارپ ہیں۔ ایسے بچوں کو تلاش کر کے آپ بیت المال کا پیسہ لگا کر آپ ان کو حافظ بنائیے، آپ ان کو عالم بنائیے۔ ایک تو بیت المال کا پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا، دوسرا آپ کے مال سے جو بچہ حافظ بنے گا، ایک حرف وہ پڑھتا رہے گا، یہاں پر 10 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی جائیں گی۔ صرف پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ہے، پڑھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اگر وہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، جب تک وہ بچہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا رہے گا اور جتنے لوگوں کو پڑھاتا رہے گا، جتنے لوگوں کو قرآن پڑھانا سکھائے گا،
ایک چائن سسٹم بن جائے گا. ایک چائن سسٹم آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ بیت المال سے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے, عالم بنائیے. عالم بنانے کے بعد اگر وہ عالم کہیں جا کر 10 لوگوں کو 100 لوگوں کو سدھار دیتا ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ, عالم کے بیان سے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیے, تو عالم کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب عالم کو پڑھانے والے لوگوں کو بھی ملے گا. اور یہ چائن سسٹم ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم کی اگر آپ مدد کریں گے تو بس دنیا کی حد تک رہ جائے گا, وہاں پر بھی مدد کرنا چاہیے. اگر کوئی مجبور ہے لیکن پڑھنا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, آپ بیت المال سے ڈاکٹر بنائیے, آپ بیت المال سے غریب بچوں کو انجینئر بنائیے. لیکن ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو جو زیادہ فائدہ ہے, آخرت والا فائدہ ہے, جو صدقہ جاریہ والی چیز ہے, وہ بیت المال کے پیسوں سے کسی کو حافظ اور عالم بنانا ہے. اسی طرح بیت المال کے مصارف میں سے 10واں مصرف ہے, آخری مصرف جہاں پر ہم مال لگا سکتے ہیں بیت المال کا, وہ ہے رفاہی کاموں پر. رفاہی کام, رفاہی کام یعنی ویلفیئر کام جسے ہم بولتے ہیں, ویلفیئر, خدمت خلق, مخلوق کی خدمت کرنے والے کام. جیسے مثال کے طور پر گرمی کے دن آ گئے, لوگ گرمی کی شدت سے پیاسے ہوتے ہیں, سڑکوں پر جانے آنے والے مسافر, ادھر سے ادھر جانے والے, اپنے گھر سے کھیت کو جانے والے, اپنے گھر سے اپنے دکان کو جانے والے, آپ مناسب جگہ پر کہیں پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی بہت بڑا ثواب, بہت بڑی نیکی ہے. آپ کہیں پانی پینے کا انتظام کر دیتے ہیں بیت المال کے پیسوں سے, تو یہ رفاہی کام, ایک تو ثواب اور صحیح جگہ پر آپ کا پیسہ وہاں پر لگے گا. اسی طرح کمبل کو اڑانے والا ویلفیئر کام ہے. کمبل, سردی کے جب دن آتے ہیں, ہم اور آپ, میں اور آپ, اللہ نے مجھے گھر دیا ہے, چھت دی ہے, نرم اور گرم بستر ہمارے پاس ہے, سردی کے دنوں میں ہم آرام سے گھر میں سو کر رہتے. لیکن دنیا میں, ہمارے ملک میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے غریب ہیں جن کو چھت کا سہارا نہیں ہے. سردی کی راتیں وہ باہر فٹ پاتھ پر گزارتے ہیں, روڈوں پر, دکانوں کے پاس, اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کمبل بھی نہیں ہے, اوڑھنا ان کے پاس نہیں ہے. آپ بیت المال کے پیسوں سے ایسے لوگوں کا انتظام کر دیں. اگر کپڑا پہننے کے لیے ان کے پاس یہ کپڑا پہننے کا انتظام کر دیں, تو یہ کپڑا پہنانا, سردی کے دنوں میں کسی پر کمبل اڑا دینا, یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے. اور صحیح جگہ پر آپ کے بیت المال کا جو مال ہے وہ لگے گا. تو یہ 10 مصارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان مصارف پر بیت المال کا خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور ایک اہم بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک ناقص تجربے کی بات ہے, چھوٹا سا تجربہ. ایک چھوٹا سا انسان آپ کے سامنے ایک چھوٹا تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہے. بیت المال جہاں پر قائم ہوتے ہیں وہاں پر فائدے بھی ہوتے ہیں اور وہیں پر فتنے بھی ہوتے ہیں. فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے, اللہ کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے نہیں, اپنے گھر کو چلانے کے لیے نہیں, اپنی تنخواہ کو وہاں پر بٹورنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر ہم بیت المال کو شروع کریں گے اور چلائیں گے تو یہ بیت المال ہمارا کامیاب ہے. ابھی شیخ یعقوب جامعی صاحب نے کہا تھا کہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس سے پہلے بھی ایک اہم چیز ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک اہم چیز اخلاص ہے. انہوں نے جو کہا کہ حلال کمائی اس سے پہلے ہے,
کیونکہ حلال کمائی ہوگی تو ہماری عبادتیں قبول ہوگی، لیکن حلال کمائی سے پہلے بھی اخلاص اس سے پہلے بھی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج نہ ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، نہ للہیت پائی جاتی ہے۔ آج نہ ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے، آج نہ ہمارے کاموں میں اخلاص ہے، آج نہ ہمارے بیانوں میں اخلاص ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاص مر چکا ہے۔ سوسائٹی کو چلانے میں، بیت المال کو چلانے میں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تبھی ہمارا یہ بیت المال انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور ناکامی اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹیم بیت المال چلانے والی جو ٹیم ہے، آپ ٹیم ورک کریں، ون مین شو والا کام نہ کریں۔ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے یا جو سیکریٹری ہوتا ہے، بیت المال میں سے مال لیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، جو اس کے جان پہچان والے ہیں، جو بھی ہیں دے دیتے ہیں، نہ کچھ مشورہ ہوتا ہے، نہ ممبرز کو سنایا جاتا ہے۔ اس طرح ہونے کی وجہ سے شیطان کمیٹی میں فتنہ پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، ایک اچھا ہونے والا کام بھی ٹھپ پڑ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ بیت المال سے جو بھی کام کریں مشورہ کر کے کریں، جو بھی کرنا ہے پہلے مشورہ کر لیں، مشورے کو طے کریں اور صحیح جگہ صحیح طریقے سے اس مال کو لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلمین کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، فرائض پر عمل کرنے والا، سنتوں کی پابندی کرنے والا، نفل کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، وہ ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔